کہ دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حکیم ثناء اللہ صاحب کو، جو فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کی خدمات پر گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے میں قربان جاؤں۔ اللہ اپنے نبی کی شان ایسے بیان فرما رہا ہے جی میرا محبوب لیٹا ہوا ہو، اللہ کا قرآن آ جائے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہ میرے محبوب کے لیے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ میں قربان جاؤں، میرے پروردگار اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت اس طرح بیان فرما رہے، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ذرا میں کیوں نہ کہتا جاؤں، وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ اس طرح جڑیاں لگایا کر دے محبوب کائنات علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسے اللہ کا قرآن پڑھ دے، فرمایا کر دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون۔ میں قربان
والسلام پہ کیوں نہ میں یہ بات کہتا جاؤں. صاحب دل اس بات کی ترجمانی ایسے کر رہے ہیں کہ جب تک محبوب کائنات علیہ السلام نے سفارش نہ کی کسی نے جنت میں جانا مشکل ہے. میں قربان جاؤں صاحب دل کی کہہ رہے ہیں دن میں قربان جاواں نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لالت مکنی اے بات جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو اے بات جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو اوہ کہندہ پھرے جگ تے لج پالت مکنی. پھر میں کیوں نہ کہندہ جاواں اپنے محبوب کی عظمت میں. اللہ کا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صاحب دل کیا کہہ رہا ہے مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا. مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا. جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈولدا. جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈولدا. میں صدقے تے قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام. ایک مرتبہ آخری بات توجہ سے سماعت فرما لیجئے. ایک مرتبہ میری محبوب علیہ السلام کے بارے ام جمیل نے شور بپا کر دیا. کیا بول بولے کہہ رہی ہے محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات چلتی چلتی میرے محبوب کی سماعت کے ساتھ ٹکرا گئی. میری آقا ایک مقام پر بیٹھ گئے نے اپنی نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھا لی. اپنے پروردگار کے سامنے عرض لگا رہے نے. عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار اے ذرا دیکھ تو صحیح اے میرے رب کریم ان لوگوں نے میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں خاموش رہا میں نے چپ سادھ لیے. اے میرے پروردگار ذرا دیکھ تو صحیح نا ان لوگوں نے میری زنیرہ کی آنکھیں نکال دی ہیں مگر میں خاموش میں نے کوئی گفتگو نہ کی. اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میرے بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا مگر میں چپ میں نے کوئی شکوہ تو شکایت نہیں کی. اے میرے پروردگار ان لوگوں نے مجھے جادوگر بولا میں خاموش رہا. ان لوگوں نے مجھے پتھر مارے میں محمد کا جسم چھلی ہو گیا مگر میں نہ بولا. اے میری پروردگار میں دنیا جہان کے
سارے دکھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر جو آج میں نے بات سنی ہے میرے پروردگار تو نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں صدقے جاؤں اپنے پروردگار پر، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میری جبریل، جی رب جلیل کیا ڈرے، جاؤ ذرا بھاگ کر کے جاؤ نا، میرا قرآن لے جاؤ، میرا محبوب پریشان ہے۔ نبی کی پریشانی کو مثال کرنے کے لیے رب کائنات نے یک لگد 5 قسمیں اٹھا لی۔ آخری بات، اللہ کا قرآن آیا، فرمایا جبریل میرا قرآن لے جو، فرمایا وَالضُّحَىٰ، ترجمہ سن کے بات ختم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میں قربان جاؤں، اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ، قسم جو صبح چاشت کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب رات کی تاریکی چھا جائے اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ میں ایک مجازی معنی کرتا جاؤں، اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم تیرے سونے مکھڑے کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم تمہاری کالی زلفوں کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی طرح خطیب ایشیا، میں قربان جاؤں مولانا قاری عبدالحفیظ آقا رحمہ اللہ تعالی اللہ کے قرآن کی جڑیاں لگایا کرتے تھے، کیسے میں فرماؤں، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ خطیب ایشیا کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور انشاءاللہ ہمارا ظرف ہے اللہ کی جنت کی نہروں میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے قائد حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب ہوں گے رحمہ اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔